اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے اسلامک ہسٹری میں آپ نے ہسٹری کا تعارف پڑھا، پھر پری اسلامک ہسٹری پڑھی، اس کے بعد اب اسلامک ہسٹری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، رضاعت، ان کی جیسے جیسے پیدائش ہوئی، جیسے انہوں نے بچپن گزارا وہ پڑھا، آگے پھر جوانی کا پڑھا۔ اب آگے اس سے آگے انشاءاللہ آپ لوگ سٹارٹ کریں گے جو سیرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، رسالت کے دور کو جو شروع ہوتا ہے اس میں سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے پہلے کی زندگی جو تھی، پہلے وہ رضاعت اور وہ حلیمہ سعدیہ کا جو ہم نے پہلے اس سے پڑھا پریویس لیکچر میں، بچپن شک الصدر کا واقعہ ہوا، پھر والد ماجد کی وفات پہلے ہی ہو چکی تھی، والدہ کی بھی وفات ہو گئی، پھر دادا کی بھی وفات ہو گئی، آخر میں آپ کے چچا جو تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے زیر کفالت آپ رہ رہے تھے۔ بچپن اور جوانی پھر آپ نے گزاری، شک الصدر 3 سال کی عمر میں ہوا، پھر حلیمہ سعدیہ کا گھبرا جانا، واپس مکہ میں چھوڑ کر چلی جاتی تھی، باقی وقت آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا اور ان کی بھی 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ تو عبد المطلب کا انتقال جب ہوا تو آپ دادا کو بہت زیادہ یاد کرتے رہتے تھے، ساتھ ہی ابو طالب کے پاس جب رہتے تھے تو ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کا بچپن کھیل کود، بکریاں چرانے میں گزرا، اور جو جوانی تھی اس میں آپ نے تجارت کی اپنے چچا کے ساتھ، اور تجارت کے ساتھ ہی اس سے آگے جو پیش آیا حرب الفجار، سب سے پہلی وہ لڑائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی، لیکن اس جنگ میں آپ نے لڑائی میں شرکت نہیں کی تھی، صرف آپ نے اپنے چچا کو وہاں تیر پکڑائے تھے۔ اس میں حرب الفجار اس لیے نام رکھا گیا کیونکہ اس وقت یہ محترم ایسے مہینے فکس کیے گئے تھے کہ ان مہینوں میں احترام کیا جائے گا، جنگ نہیں لڑی جائے گی، کوئی غلط اس میں نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی، تو محترم مہینوں میں لڑی گئی، اس لیے اس کو حرب الفجار کا نام دیا جا رہا تھا۔ اس میں 15 سال کی عمر میں آپ تھے اور قریش، کنانہ اور قیس کے قبائل میں جنگ چھڑی۔ چونکہ یہ جنگ احترام والے مہینے میں تھے، دشمنوں کے لیے تیر اٹھا کے صرف آپ چچا کو دیتے رہے اور اس طرح آپ نے حصہ لیا۔ اس کے بعد ایک معاہدہ تھا، اس میں حلف الفضول کے نام سے، جس میں فضل نامی لوگ تھے، اس وجہ سے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا، یہ اس جنگ جو حرب الفجار جنگ ہے اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے رکھا گیا، اس کو معاہدے کو، اس لیے یہ خاتمہ اس معاہدے کے تحت یہ حرب الفجار کا خاتمہ ہوا، جس میں بنی ہاشم، بنو تمیم اور بنو اسد کے نے حصہ لیا۔ اس معاہدے میں شامل 3 سردار جو تھے وہ فضل نام کے تھے، مشترک نام فضل تھا، اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس وقت پھر آپ کی جو ہے شادی حضرت ختیجہ کے ساتھ ہوگی انہی دنوں۔ حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی ایسے ہوئی کہ تجارت، آپ بحیثیت تاجر ایک بہت بڑے تھے، مشہور تھے تاجر، کہ اگر کسی کا مال لے کے جاتے ہیں تو ڈبل منافع یا 3 گنا منافع کے ساتھ واپس لوٹا کے آتے ہیں، مشہور آپ کی تجارت کے نام سے تھا۔ اور حضرت ختیجہ جو تھی بہت مالدار خاتون تھی، اتنی مالدار تھیں کہ وہ اپنے مال کو تجارت کے لیے دیا کرتے تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بھیجا پیغام کہ میں تجارت کے لیے آپ کو مال دینا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو قبول کر لیا، اور حضرت ختیجہ نے اس کو اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کا مال دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، یعنی منافع کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جیسے تجارت کی، اخلاق جیسے رہا، جیسے اخلاص کے ساتھ رہے،
وہ سارا وہ غلام جو ہے وہ نوٹ کرتا رہا، واپس آ گیا، حضرت خدیجہ کو ساری باتیں بتائیں کیسے کیسے انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، کیسے انہوں نے کچھ دن گزارے. تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی آپ کے تجارت کی طریقوں سے، اور آپ کو پیغام نکاح بھیجا اس وقت، کیونکہ وہ آپ سے پہلے ہی آپ کے مشہوری سے بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور اب تو آپ کے غلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف کی تو وہ اس وجہ سے انہوں نے خود پیغام نکاح بھیجا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیا گیا. پھر ایکسیپٹ ہوا، اور حضرت خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے خود پڑھایا تھا. اس طرح حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی، اور وہ بہت مالدار تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ کلوز، سب سے زیادہ ان کے ساتھ آپ پیار کرتے تھے، بہت نزدیک تھیں آپ کے. تو وہ بیوی ان کی تھی، بہت عزیز بھی تھی، کیونکہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو اس سال کو اور انہی دنوں آپ کے چچا کی وفات ہوئی، تو اسے وہ عام الحزن کا نام دے دیتے تھے کہ یہ غم کا سال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ہستیاں اس سال میں گئیں. تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنا پیار تھا. حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کے بعد حجر اسود کا واقعہ پیش آیا کہ خانہ کعبہ کی جو دیوار تھی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت زیادہ ایسے تھی کہ ان کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو پھر وہ مسئلہ ہوا کہ حجر اسود جو ہے وہ کون رکھے. ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ ہم یہ شرف حاصل کریں. پھر یہ طے پایا گیا کہ دوسرے دن جو سب سے پہلے آئے گا اس کی بات مانی جائے گی. جب دوسرے دن ہر کوئی اپنی کوشش میں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ چکے تھے، کوئی بھی ابھی نہیں پہنچا تھا. جب دوسرے سردار پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اور وہ صادق اور امین کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی کہتے تھے، مانتے تھے صداقت پہ. تو انہوں نے کہا جو یہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، پہلے ہی کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی حکمت عملی دکھائی اور ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دستے مبارک سے رکھا. پھر اس چادر کو سب سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ کے لائیں. پکڑ کے لایا گیا، اور جہاں پہ نصب کرنا تھا اپنے ہاتھوں سے وہاں نصب کر دیا اپنے دستے مبارک سے. اور اس طرح سارے سردار اس چیز سے خوش بھی ہوئے اور پورا اس کا مکمل بھی ہو گیا. اس طرح خانہ کعبہ کی طویلیت جو اس کی تعمیر تھی وہ مکمل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی فیصلے سے تمام سرداروں کو حیران بھی کر گئے اور خوش بھی ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اس طرح نہیں گزری کہ عام جیسے لوگوں، تو آپ زیادہ تر ریاضت میں مصروف رہتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، غار حرا میں جا کے اکیلے وقت گزارتے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان لے جاتے، خشک چنے اور اس طرح کی خشک چیزیں، اور جب وہ ختم ہو جاتی آتے اور لیتے اور پھر چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں وہ چیز آ چکی تھی، اور آپ عبادت میں مصروف رہتے زیادہ سے زیادہ. اس طرح عمر تقریباً اس وقت آپ کی 40 سال کی ہونے والی تھی. آپ ریاضت عبادت میں لگے ہوئے تھے. مکہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہ غار تھا. رمضان شریف کا پورا مہینہ آپ وہاں گزار کے آتے تھے، تھوڑا سا سامان لے جاتے خرد و نوش، اور اس پر ہی تمام مہینہ وہ گزارا کر لیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان میں روزے رکھتے تھے. وہ تھوڑے سے سامان کو ہی پورا مہینہ چلا لیتے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی گزاری، جو مکہ کی زندگی نبوت سے پہلے کی، مکی زندگی قبل از نبوت، نبوت سے پہلے کی زندگی، یہ وہ وقت ہے. جو مکی زندگی بعد از نبوت ہے وہ اس سے اگلے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. سیرت ہے یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، یہ آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. اس کو ایک ایز اے کہانی کے طور پر ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سیرت میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمیں سب سے زیادہ یہی چیز ہونا چاہیے کہ ہم عمل میں اس چیز کو لائیں اپنے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی خود کو گزارنے کی. حالانکہ ایز اے اسٹیٹ ممبر، ہیڈ آف اسٹیٹ رہ کے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو نہیں چھوڑا، ساری ذمہ داریاں بھی سنبھالی اور عبادت کو بھی ساتھ رکھا. اللہ تعالیٰ کو بھی عبادت اور ریاضت دونوں چیزوں کو رکھا، دنیا کو اور آخرت کو، دونوں چیزوں کو سوچا. تو سیرت ہمارے لیے یہی پیغام لاتی ہے.